صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، باہر قوم بے درک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار، صدیق جب تک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار، صدیق ہی خود ذات خدا نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، بھئی انہوں سادہ کر دیو، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ تو صاحباب نے میرے تو قبل ماشاءاللہ بڑا ہی علمی خطاب، مناظر اسلام، مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ کو سنے ہیں۔ انہوں نے بڑا ہی باکمال بے مثال حضرت خلیفہ بلا فصل، نبی دے یار غار، نبی دے سفر دے ساتھی، بلکہ میں تے کہاں گا کہ آقا اپنے گھر دی چار دیواری چو باہر ہون صدیق نال نہ ہوئے، کائنات چ کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں۔ پیغمبر اپنے گھر چو باہر ہون تے صدیق نال نہ ہوئے، کیونکہ قرآن چ بھی صدیق نبی دے نال ہی ہے، بولیے قرآن چ بھی نبی دے نال ہی ہے۔ بلکہ میں کہاں گا کہ اسلام دے اندر پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، ایمان چ بھی پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، سفر چ پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، اگے آئیے بدر چ پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، احد چ پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے۔ اور میں کہاں گا کہ نبی دے مسلح تے پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، اور ممبر تے بھی پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، پھر قبر چ پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، جدو قبراں پھٹن گیا قیامت نو پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، حوض کوثر تے بھی پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، اور جنت چ بھی پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، کیونکہ قرآن چ بھی پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے۔ شیخ میرے استاد محترم نے، میرے بھی استاد نے، شیخ عبدالغفار مدنی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اچھی سارے کہو آمین۔ تو میں بات کر رہے ہیں کہ اس ہستی مقدس دا میں تذکرہ کرنا چاہنا
جدے بارے آقا نے فرمایا سی قام مقام الانبیاء، میرا ابو بکر جیڑا ہے انبیاء دی جگہ تے کھڑا ہے، نبی نہیں لیکن انبیاء دی جگہ تے کھڑا ہے۔ کیوں؟ جتنے نبی آئے انہوں نے بعد چون والے دی خوشخبری دیتی تے پہلیاں دی تصدیق کی تھی۔ آمینہ دے لال اینڈ تے آئے، آپ نے پہلیاں دی تصدیق کر دیتی تے بعد تے کوئی نبی آنا کوئی نہیں، میرے تو بعد نبی علیہ السلام تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ تو قرآن نے کیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، یہ آیت کدے بارے چ نازل ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چ۔ ہن نبی دی تصدیق کرن واسطے ایک بندہ چاہیے سی، نبی نہیں آنا، اللہ نے پیغمبر دی نبوت دی تصدیق کروانی سی، واقعہ معراج دی تصدیق کروانی سی، آقا دے معجزات دی تصدیق کروانی سی۔ اللہ نے اس تصدیق کرنے واسطے اللہ نے زمین دی دھرتی تے چنے ہیں تے میرے ابو بکر صدیق نو چنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ بلکہ میں انج بھی کہاں گا کہ نبی علیہ السلام دنیا دے اندر انبیاء دی صف دے اندر آخری نمبر جیڑا ہے وہ میرے نبی دا ہے، تے صحابہ دی صف دے اندر پہلا نمبر میرے ابو بکر صدیق دا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ میرے ور رہے، میں قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ۔ قرآن نے بات واضح کر دیتی ہے، پارہ چوتھا ہے۔ اللہ پاک یہ آیت کدوں نازل ہوئی؟ پتہ ہے علم ہے کہ یہودیاں دا بہت بڑا ادارہ ہے، ایک یہودیاں دا جڑا عالم ہے نا وہ واز کر رہے ہے، تو پتہ کی کہہ رہے ہے کہ مسلمانہ دا رب جڑا ہے وہ فقیر ہے تے اسی غنی ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے نے، گزردیاں میرے ابو بکر دے کان دے اندر ایک گل پہ گئی، جدوں کہہ رہے ہیں مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی غنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیر بڑے سن، شجاع بڑے سن، بہادر بڑے سن، نبی علیہ السلام دے یار غار، نبی دے رفیق سفر، کائنات دے اندر نبی تو بعد اگر زمین دی دھرتی تے سب تو دلیر آدمی ہے تو میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ گزر رہے نے تے نبی علیہ السلام نو علم نہیں اس بات دا، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے نے یہودیاں دے اس ادارے دے اندر، یہودیاں دے ادارے دے اندر گئے، جیڑا یہودیاں دا عالم ایک گل کہہ رہا ہے مسلمانہ دا رب فقیر ہے اسی غنیاں۔ کی یار شور پایا تو مسلمانہ دا رب جیڑا فقیر ہے اسی غنیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق مجمع چیر کے اگے پہنچے، جا کے جڑا یہودیاں دا عالم ہے او دے منہ تے تھپڑ مار دیندے نے۔ یہودی سارے کٹھے ہو کے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آ جاندے نے، آن کے آندے نے جناب تھوڑے ابو بکر نے ساڑھے ایک ساتھی نو ساڑھے عالم دین نو تھپڑ مارے ہے۔ پوچھیا جاندہ کیوں؟ اے جی ابو بکر نو پوچھو انہیں تھپڑ کیوں مارے ہے، اسی یہ کو بدلہ لینا چاہنے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نو بلایا جاندہ ہے، ابو بکر آندے نے محبوب جی انہاں دا جڑا عالم ہے وہ تقریر کر رہا سی، انہیں اپنی تقریر دے اندر اللہ دی گستاخی کی تھی، وہ کہندہ ہے مسلمانہ دا رب فقیر ہے اسی غنیاں۔ میرے محبوبہ میں جدوں ایک گل سنی میرے کو برداشت نہ ہویا، میرے ایمان نے برداشت نہ کیتا، میں جا کے دے منہ تے تھپڑ مار دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہودی سارے ہی مکر گئے، اساں ایک گل کئی نہیں،
حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے. آقا فرماتے نے ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے؟ اللہ دے رسول گواہ تے کوئی نہیں، میں کلہ ہی سا، اور کوئی بندہ نہیں سی. فرمایا ابو بکر یا گواہ پیش کر یا تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا، کیونکہ عدالت مصطفیٰ دی ہے، ایتھے قصاص چلے گا، ایتھے فیصلہ حق دا ہوئے گا. ابو بکر نو کیا گیا گواہ پیش کرو. کوئی گواہ ہے جڑا گواہی دے ابو بکر تیری؟ واقعی انہیں گل کہی ہے. یہودی تے سارے مکر جاندے نے، وہ عالم بھی مکر جاندہ ہے. اللہ اللہ اللہ، جدوں میرے نبی نے گل کہی ہے کہ ابو بکر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جاؤ، عرشاں دے رب نو جلال آ گیا. فرمایا اج میں ابو بکر صدیق دی گواہی نہ دیتی، صدیق تے حرف آئے گا، قیامت تک لوگ اعتراض کرنگے. فرمایا جبریل اے قرآن لے جا تے جا کے میرے محبوب نو کہہ دے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. لام تاکید دے، قد تحقیق دے. جتھے گل بڑی اہم ہوئے اتھے لقد آؤندا ہے. لقد سمیع اللہ، کتے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. کتے اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ یبایعون. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسکم. فرمایا انفسہم، ویلو اتھے بھی لقد آیا ہے، میں مومنہ تے احسان کیتا ہے. ایک اور جگہ تے لقد آیا ہے لقد رضی اللہ، بولو بولو، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. کیتے اللہ فرماندے نے ایک اور مقام ہے اللہ 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 فرمایا لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ہے. پھر کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں صدقے جاواں قرآن تیری عظمتوں ایتھے بھی آیا ہے لقد سمیع اللہ قول الذین، البتہ تحقیق اللہ نے عرشاں تے سن لیا ہے اونا لوکاں دی گل نو جدوں کہہ رہے سن ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر ہے اسی غنیاء. سونیا ایک گل سنی نہیں سنکتب ما قالو. سونیا اسی اس گل نو قرآن دے اندر قیامت تک لکھ دیتا ہے. قیامت تک جنہیں خطیب آؤں گے ایک قرآن دی آیت پڑھ دے رہن گے، صدیق دی صداقت دے تذکرے کر دے رہن گے. نعرہ مارنا دے چاہیے. اب ایک لے صدیق انہوں کیا جاندہ ہے. یہ معنی کی صدیق دا پتا جی؟ بولو. نہیں، صادق دا معنی سچا ہے. صدیق انہوں آندے نے جڑا کردار دا بھی سچا ہوئے، گفتار دا بھی سچا ہوئے. اور صدیق انہوں کیا جاندہ ہے. دیکھو نا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے خلیل نے رب نہ وفا کی تھی،
تے اللہ نے صدیق کہہ دیتا ہے، تے ابو بکر نے نبی نہ وفا کیتی، رب نے عرشاں تو ہی صدیق کہہ دیتا ہے۔ ابراہیم اللہ دی رضا واسطے، توجہ، حضرت ابراہیم رب دی رضا واسطے نار چ گیا ہے، تے میرا صدیق جڑا مصطفیٰ دی رضا واسطے غار چ گیا ہے۔ بول دے نہیں، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، قرآن نے کیا ہے خلیل انہوں کہیں دینے جڑا رب نو آپ چاہے، تے حبیب انہوں آن دینے جنہوں رب خود چاہے۔ ابراہیم بھی خلیل ہے، آقا فرمان دینے میرا ابو بکر بھی میرا خلیل ہے۔ آگے آئیے ذرا توجہ میں، یار کی ہے گلاں کر دینے، کیوں کر دینے بات؟ بہت میں مہربانی ہے ذرا گلاں ذریعہ نے بند کرو۔ بھائی عبدالرزاق کہا دے بعد میں آئیے ذرا غور کیجئے۔ صدیق میں قربان جاواں ایک اور مقام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل چو باہر آندے نے میں نہیں آنا، پیغام بھیجیا گیا ہے، قصہ کو تال مختصر، میں نہیں آنا جب تک مصر دیاں عورتاں جنہ میرے تے الزام لگایا سی، جب تک وہ میری پاک دامنی دی گواہی نہیں دیں گیاں، میں جیل چو باہر نہیں آنا۔ تے انہاں عورتاں نے کی کیا سی؟ یوسف ایوہ الصدیق، یوسف کردار دا بھی سچا، بولو یوسف کردار دا بھی سچا، یوسف گفتار دا بھی سچا۔ اونا عورتاں نے دسیا صدیق انہوں آندے میں جڑا کردار دا بھی سچا ہوئے، گفتار دا بھی سچا ہوئے۔ ایتھے ویکھ لے جدو یہودیاں نے الزام لایا، رب نے عرشاں تو قرآن نازل کر کے دسیا، فرمایا یہودیو تسی جھوٹے ہو، میرا صدیق سچا ہے۔ صدیق کردار دا بھی سچا ہے، صدیق جڑا گفتار دا بھی سچا ہے۔ میرے شیخ تشریف فرمانے باب فضائل ابو بکر، مولانا داؤد راس نے باب بنے ہو دے حاشیے چ حدیث آندی، ابو بکر وہ شخصیت اکاڑے والے ہو جنہیں کفر دے دور چ بھی اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا۔ صدیق ہوئے جنہیں کفر دے دور چ شراب نہیں پیتی، بدکاری نہیں کیتی۔ تو انہوں پتہ ہے جدو اماں عائشہ تے الزام آئے، ماں جی عائشہ نبی دے کرو آئیاں تے ویڑے چاہ جدو اپنے کار داخل ہوئیاں نا تے ابو بکر مکان دی چھت دے اتے قرآن پڑھ رہے سن اچھی اچھی، تے جا کے اپنی ماں نو کیا ہے ام رومان نو، امی اے جڑی مدینے چ نیر مچیا ہے منافقہ نے مچایا، یہ دا میرے باپ نو بھی پتہ ہے؟ فرمایا پتر تیرے باپ نو بھی پتہ ہے۔ تے اماں عائشہ اچھی اچھی رون لگ پئیاں، ابو بکر چھت تو آندے نے کون رو رہا ہے؟ فرمایا جی عائشہ رو رہی ہے اس واقعہ دی وجہ تو۔ تے ابو بکر نے کی کیا سی؟ فرمایا اللہ انہاں نو ہدایت دے، انہاں تے اللہ عذاب نازل کرے، جیڑا کم کدی اساں کفر چ نہیں سی کیتا وہ اسلام چ ساڈے تے الزام لگایا جا رہا۔ جیڑا کم میں کدی کفر چ نہیں سی میرے خاندان نے، میرے پورے گھر نے کدی کفر چ نہیں سی کیتا، وہ ہون کیتا ہے ساڈے تے الزام لایا جا رہا ہے۔ تو انہوں پتہ ہونا چاہیے ابو بکر دا پورا کرانہ صحابی ہے، ابو بکر خود صحابی، بیٹا صحابی، بیٹیاں صحابی، نواسہ عبداللہ بن زبیر، بولو بھی ماں صحابی، باپ صحابی، ساریاں پشتہ صحابی، ایوی انعام ملیا میرے صدیق نو ملیا۔ مولانا داؤد راز نے انہاں دے باپ ابو قحافہ جڑے سن نا، انہاں دا ایک بت خانہ سی جتھے بت پوجدے سن، تے ابو بکر نو چھڈ کے لے پتر تو ایتھے نا انہاں دی عبادت کر، دھیان رکھ، تے میں ذرا ڈنگراں دا چارہ لے کے آیا۔ گل بڑی توجہ نہ سننا لی، ابو بکر دے سامنے بت پئے نے، اکاڑے والے ہو، ابو بکر انہاں بتاں نو مخا آندے نے الا تاکلون، تو ہی کھاندے کیوں نہیں؟ بتان مخاطب کو کہ نا استاد جی آندے نے کھاندے کیوں نہیں؟ اگوں کوئی جواب نہیں آندا، آندے نے ایڈے ایڈے اچھے کھانے پے نے تھوڑے اگے میرے باپ نے رکھے نے، کھاندے کیوں نہیں؟ وہ بول دے نہیں۔
تو ہوں اج کل کا مولوی ہوں انہیں آپ کھا کے کہنا ہی نہ تو یہاں کا ہی لگنا ہے تو یہ کرتے ہیں نا اللہ اکبر آندے نے کھاندے کیوں نہیں جدوں یہ گل کئی نہیں بولے کہن لگے میرے کپڑے پرانے نے منو کپڑے تے دیو پھر نہیں بولے کہن لگے منو بھوک لگی ہے روٹی دیو پھر نہیں بولے حضرت ابو بکر نے وہی کام کیتا جڑا حضرت ابراہیم نے کیتا کسے بت دا سر لا چھڑیا کہ دی لت لا چھڑی کسے دی باں لا چھڑی اللہ اللہ تے ساریاں چوں ایک جڑا وڈا ہی انہوں اوویں ہی رہن دیتا تے باپ ابو بکر آندا آن کے ویکھیا اپنے وڑدا بت خانے چ بت واڑے چ وڑدا جتھے وہ عبادت کردا سی تے ویکھیا کسے دی لت کوئی نہیں کسے دی باں کوئی نہیں کسے دا سر کوئی نہیں تے آندے ابو بکر پتر ہے کی نہر ماریا ہی ابا جی تساں انہاں اگے کھانے رکھے میں پوچھیا کھاندے کیوں نہیں تے نہ کوئی جواب نہیں دیتا میں کیا پیندے کیوں نہیں پھر بھی نہیں بولے میں کیا منو بھوک لگی ہے روٹی دیو پھر بھی نہیں بولے میں کیا میرے کپڑے پرانے نے میں پھر بھی نہیں بولے تے منو ابا جی غصہ آیا تسی کیسے خدا ہو کیسے مشکل کشا ہو منو بھوک لگی ہے مشکل پئی ہے تسی مشکل ہی حل نہیں کر دے میں ابا جی انہاں نو ماریا ہے انہاں دیاں لتاں باواں لا چھڑیاں تے ہن ابا جی انہاں نو کہو منو مارن تے باپ آندہ پترے بڑے پلے مانس نے کسے نو کو جان دے ہی نہیں بول دے نہیں اے بڑے ہی پلے مانس نے کسے نو کو جان دے نہیں تے پھڑ کے نا حضرت ابو بکر نو لے گئے گھر اپنی بیوی ام خیر نو جا کے آندے نے ام خیر ویکھ تیرے پتر نے کی نہر مارے آئی سارے بتاں دیاں لتاں باواں توڑ دتیاں نے تے ہگو ام خیر کی آندیاں نے ابو قحافہ ہونی سمجھ جاؤ جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے ساڑیاں کی نہ جوڑنیاں نے تے نالے دجی گل لے وے ابو قحافہ سن لو جدو ابو بکر نے پیدا ہونا سی اللہ نے منو دسیا سی میں تینو ایک بیٹا عطا کرنے والا جدا عرشاں تے نام ہے صدیق رکھ دیتا ہے فرشاں تے نام ہے عتیق رکھ دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اوہ ابو بکر نو صرف زمین والے ہی صدیق نہیں آندے عرش مولا دے فرشتے بھی صدیق آندے تے ابو بکر دا معنی کی ہے ابو بکر انہوں آندے نے جڑا نیکیاں دا باپ ہے جڑا نیکیاں دا باپ ہے کوئی نیکی ایسی نہیں جڑی ابو بکر چ موجود نہ ہوئے جس طرح مولانا عمر صدیق صاحب کہہ رہے سن نا حضرت اماں جی ختیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ آبادا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الزئی وتعین علی نوائب الحق میں اماں عائشہ نے کیا سونیا جدے اندر خوبیاں ہون اللہ دی قسمیں اللہ انہاں بندیاں نو کدی ضائع نہیں کردا اٹھائیے بخاری میرے شیخ موجود نے جدوں میرے ابو بکر مکہ چھڈ کے جا رہے نے ابن دغنا کافراں دا سردار اگے ملدا ہے او ابو بکر کدھر چلے یار تیری قوم نے تنگ بڑا کر چھڑیا مکہ ہی چھڈ کے ٹر چلا تے ابن دغنا واپس لے کے آئے مکے دے چوک چ لے کے آ میرے خاندان والے سن لو دھیان نال ابو بکر نو میں امان دینا تے بازو ہاتھ پھڑیا تے پتہ کی آندا ابن دغنا اوے ایسے بندے نو کر دیو انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الزئی وتعین علی نوائب الحق جیڑیاں خوبیاں میری ماں ختیجہ نے نبی دیاں بیان کی تھیاں اوہی خوبیاں ابن دغنا نے میرے ابو بکر دیاں بیان کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے ذرا غور کیجئے میں کیوں نہ کہہ دے وہاں محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں دا رفیق عتیق کنو آندے نے جڑا جہنم کولو آزاد ہوئے انہوں عتیق آندے تے جڑا نیکیاں دا باپ ہوئے انہوں ابو بکر آندے نے تے جڑا کردار گفتار دا سچائے انہوں صدیق آندے نے نیکیاں دا باپ
آقا نے فرمایا سی نا صحابہ سارے مسجد نبوی جمع نے منکم الیوم صائمن اج روزہ کنے رکھیا ہے پوری مسجد نبوی چو کلے ابو بکر کھڑے ہوئے فقام ابو بکر آندے نے محبوب جی میں رکھیا ہے کوئی صحابی نہیں فمن تبع منکم الیوم جنازتن کون ہے جن نے آج کسی مومن دا جنازہ پڑھے کلے ابو بکر کھڑے ہوئے اللہ دے رسول میں پڑھے فرمایا من آدھا منکم الیوم مریضن انہیں آج بیمار دی تیمارداری کی تھی ہے ابو بکر پھر کھڑے ہو گیا اللہ رسول میں کی تھی ہے من آتام منکم الیوم مسکینن کنہیں آج مسکین نو کھانا کھلایا ہے ابو بکر کلے ہی بسے نا اللہ رسول میں کھلایا ہے آقا فرماتے نے ابو بکر 4 کم تو کر کے آئے جنت دا ٹگر محمد کو لے جا جنہوں نبی نے 27 مرتبہ ابو بکر نو جنتی آکے ہے 27 مرتبہ زمان نبوت جو ابو بکر نو 27 مرتبہ جنتی آکے ہائے ہائے صدیق دے ایمان تے شک کرنے محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیں دا ہاں ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیں دا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں در رفیق تاک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندہ جڑے نبی نو دی کشتی جب بہ گئے قرآن آندہ وہ جنتی نے بولو جڑے نبی نو دی کشتی جب بہ گئے وہ جنتی نے تے جڑے نبی دے روزے ہی سو گئے اونا تے جنتی ہون تے شک کرنے جیڑیاں جوڑیاں اللہ نے جوڑیاں ہون کوئی توڑ سکتا ہے بولو تے صحیح آقا نے فرمایا سی میں تے ابو بکر فلان جگہ تے گئے میں تے ایک دن نا آقا علیہ السلام مسجد نبوی چ داخل ہو رہے نے کھبے ابو بکر سجے میں کھبے حضرت عمر سجے حضرت ابو بکر ہمیشہ پوری زندگی نبی دے کھبے ابو بکر رہے نے سجے ابو بکر کھبے حضرت عمر رہے نے سجے ابو بکر صدیق رہے نے تے اسرا آقا مسجد نبوی چ داخل ہو رہے نے آقا فرماتے نے ہاکذا نبعث یوم القیامہ جویں اسی داخل ہو رہے ہیں ایویں قیامت نو اٹھائے جاواں گے اللہ اکبر اور ویکھو اے ابو بکر و عمر دی مٹی کتھوں رب نے لئی ہے ابو بکر دے تبصرہ کرنے والوں میں کوئی گل نہیں کرنی میرے تے پابندی بڑی چھتی لائی ہر دین بول دے نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کیا ابو بکر و عمر دی مٹی کتھوں لئی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا جتھوں بندہ پیدا ہوندہ ہے اتھے ہی دفن ہوندہ ہے آقا نے فرمایا سی میں تے ابو بکر و عمر ایک کوئی مٹی جو پیدا ہوئے ہیں مٹی کتھوں لئی ہے جنت چوں بولو مٹی کتھوں لئی ہے جنت چوں وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا مٹی کتھوں لئی جنت دے وچوں تے پیدا بھی جنت چوں ہوئے زندگی بھی جنت گزاری میں قربان جاواں ج مر کے بھی جنت چی سٹے نے اللہ اللہ وزیر عرشاں تے ہے نے دو وزیر فرشاں تے ہے نے دو دوویں نال نبی دے رہندے تو پاویں پٹ تے پاویں رو رلے روزیوں باہر آنا آسا کوثر تے مل بینا رلے روزیوں باہر اللہ اللہ رلے روز محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندہ ہاں ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندہ ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں در رفیق تاک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندہ ہاں اللہ اکبر تکبیر مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب مولانا محمد سہیل شاکر صاحب تکبیر
اللہ اکبر ایسے شاگرد نعرے کیوں مار دے پہ دینا تھا توجہ میں قربان جاواں آئیے وہیدہ بھی مارو انہیں بھی 1000 روپیہ دیتا ہے اللہ اکبر رلے روزیوں باہر آنا آسا کوثر تے مل بینا اسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندہ قیامت دے دن ابو بکر آن گے اللہ کی کہن گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو اللہ اکبر کبیرہ نعرہ تکبیر خلیفہ بلا فصل خلیفہ بلا فصل گلی گلی نگر نگر ذرا گد کے بولو ذرا گلی گلی نگر نگر عظمت صحابہ شان صحابہ علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث حافظ محمد یوسف مسروری صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو نا تبصرے کریا کر میرے صدیق دے جدے نا رب نو پیار ہے تفسیر خازم دے اندر لکھیا ہے واللیل اذا یکشا سورت نازل ہوئی اس سورت دا نام سورت ابو بکر صدیق بھی ہے پوری سورت دا نام ابو بکر ہے پھر تعریف ہوندی ہے جڑی بیگانہ بھی کرے جدو آقا علیہ السلام آ رہے نے نا واپس معراج تو تے چھٹے آسمان تے آئے نا تے شیعہ مصنف لکھدا ہے تفسیر کمی استاد جی چھٹے آسمان تے آئے تے آقا فرماندے نے جبریل 7 آسمانہ دی سیر تے کرا کے لے چلنا ہے دی تصدیق کون کرے گا تفسیر کمی والا لکھدا ہے جبریل نے کہا جی تھوڑی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا کون کرے گا تھوڑی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا جدو آقا مکے جائے ابو جال ملے ابو جالا تے ابو جال نو آقا فرماندے نے سون ابو جال آندھا جی کو نوی گل لے فرمایا ہاں نوی گل حرم تو اقصا گیا اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا اے راتوں رات نہیں پوری رات نہیں رات دیکھو جی حصے دے اندر ابو جال نے گل سنی سدھا ابو بکر دے کول ابو بکر کوئی بندہ کہ حرم تو اقصا دا سفر 40 رات آندا ہے میں رات نو سفر کیتا ہے پھر 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا تیرا کی خیال ہے کنے کیا ہے تیرے یار محمد نے کیا ہے ابو بکر نے نہیں کیا میں پہلو پوچھ لا فرمایا ابو جال سن جے میرے یار نے کیا ہے انہیں حق کیا ہے سچ کیا ہے لا شک کیا ہے بے شک کیا ہے جدو انی گل گئی نا وہ پھر پریشان ہو گیا بھی ایتھے میں آیا سا کہ ابو بکر آکھے گا میرا عقل نہیں ماندی ذہن نہیں ماندا فرمایا نہیں ابو جال جے میرے محبوب نے کیا انہیں لا شک کیا ہے انہیں بالکل برحق کیا ہے ایتھو گیا دے کافران جا کے آندہ اس طرح کرو مان کے محمد نو پوچھ دینے دسو جی تو ہی اقصا گئے سا تو دیاں باریاں کنیاں نے بوئے کنے نے دروازے کنے نے روشندان کنے نے نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے فرمایا جبریل ہونے ہی جا پوری اقصا چک کے میرے نبی دے سامنے رکھ دے سونیا یہ پوچھ دے جان تو دس نہ جا ویکھ لے انہوں ابو بکر آندے نے نا عمل صدیق دے تو بولو 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 نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا آج قرض لہندہ ہاں پانو پتہ ہے ایک دفعہ حضرت عمر نے کیا ہی نا ابو بکر ہر واری وج جاندہ ہے آج نہیں میں وزن دینا ادھا سمان چکیا دے نبی پاک دی خدمت تے پیچھے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام حضرت عمر نے آن کے
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اس طرح کر کے ادھر میرے وال ویکھو گٹھری رکھی ہے. عمر گھر کی چھڈ کے آیا سونے محبوبہ ادھا سامان چھڈ آیا ادھا لیندا پیچھے ابو بکر نے گٹھری چکی ہے. ابو بکر تو کی گھر چھڈ کے آیا ہے؟ میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہیں دل کی حسرت یہیں آرزو ہے. سونیا کر کچھ نہیں چھڈ کے آیا تھوڑی محبت تے اللہ دی محبت چھڈ کے آیا. دیکھ لے میرے ابو بکر نے کیا سی انفاق و مالی علی رسول اللہ. سونیا مال میرا ہوئے پیر تیرے ہون میں خرچ کردہ رواں. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دن ابا جی دیوار دے نال ہاتھ مار دینے پہ پوچھے ابو کی لب دے ہو؟ فرمایا ایتھے میں سوئی ایک ٹنگی سی کپڑے سین والی میں چاہنا ہو سوئی مل جائے وہ بھی میں محمد دے قدمہ چ ٹھیر کر دیا. مال میرا ہوئے تے پیر تھوڑے ہون النظر الی وجہ رسول اللہ. سونیا اکھاں میریاں ہون تے تکدا تینوں رواں. ویکھ لو پھر اللہ نے پوری کیتی ہے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح. اللہ نے پوری کیتی ہے. غار سور دے گود صدیق دی ہے سر مصطفیٰ دے. اللہ اکبر. حافظ ابن حجر مکی نے پتہ کی لکھا ہے استاد جی؟ حافظ ابن حجر مکی آندے نے یفتح القرآن فی الرحل. جدو ابو بکر دی گوچ نبی نے سر رکھیا ایویں لگدا سی جویں ریل چ قرآن کھلیا ہے. ہائے ہائے ریل ابو بکر دی گود ہے. اور ایک میری گل سن لو اکاڑے والے ہو نبی دی زندگی دے دو سفر تاریخی نے. ایک سفر ہجرت دا ہے ایک سفر معراج دا ہے باقی ہور بھی سفر بے شمار نے. لیکن معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے ہے. ہجرت دے سفر دا ساتھی میرا صدیق بنے ہے. جبریل جیڑا موڑ تک گیا ہے صدیق توڑ تک گیا ہے. بولو صدیق نے جبریل نے سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڑ دیتے ہیں. صدیق گھروں چلے ہے سفر چ نال ہے حضر چ نال ہے اج ویکھو بدر چ نال ہے احد چ نال ہے خندق چ نال ہے خیبر چ نال ہے حنین چ نال ہے اج قبر چ بھی نال ہے قیامت نو حوض کوثر تے بھی نبی دے نال ہی ہوئے گا. جبریل کتھوں تک گیا موڑ تک. تے جبریل جدو آئے نا لین واسطے اللہ تیرے نبی نو کندھیاں تے چوک کے لیا وا. جبریل دا 600 پارے. فرمایا جبریل تو نبوت دا وزن نہیں چک سکدا. اگر طاقت مل سکتی ہے تے عائشہ دے باپ صدیق نو مل سکتی. جیڑا وزن فرشتیاں دا سردار نے چکیا وہ صدیق نے چکیا. کندھیاں تے چوک کے چڑھ گئے جتھے بندہ خالی نہیں چڑھ سکتا. بولو ہاں جی چڑھے نے کہ نہیں؟ بولو. حضرت ابو بکر صدیق چڑھے سبحان اللہ. تے گل تے سننے والی ہے. آقا نے فرمایا علی میرے بستر تے سو جا. مکے والے اندیاں مانتا واپس کر کے میرے پیچھے آ جائیں. بستر نبی دا اتے علی ستا ہے. ایک کہندا ویکھو جی نبی دا بستر پاک اتے علی ستا ہے علی پاک. میں گل تیری ٹھیک ہے علی نبی دے بستر تے نام ہی سوئے میں تاں بھی پاک ماننا. میں علی دا نام لے رہا با وضو ہو کے لے رہا. علی صفدر ہے علی حیدر ہے فاطمہ الزہرا دا شوہر ہے فاتح خندق ہے فاتح خیبر ہے حسنین دا باپ ہے. علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرم ہے. علی دی جتی میرے سر دی پگ ہے. من ابغض علی فقد ابغضنی من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ من آزا علی فقد آزانی. ہائے نبی دی حدیث ہے. جڑا علی نو نہیں ماندا میں انہوں مومن ہی نہیں ماندا. لیکن ایک گل یاد رکھو جڑا اما عائشہ نو ماں نہیں ماندا میں انہوں بھی مومن نہیں ماندا. اما عائشہ مومنہ دی ماں ہے. جدی ماں عائشہ نہیں وہ بندہ مومن نہیں. اما عائشہ نے ایک بندے نے کہا ماں جی وہ فلانا بندہ تھانوں ماں ہی نہیں ماندا. فرمایا وہ ٹھیک کردا میں مومنہ دی ماں ہاں میں کافراں دی ماں نہیں.
اما عائشہ مومنہ دی ماں ہے، جدی ماں عائشہ نہیں وہ بندہ زمین دی دھرتی تے مومن نہیں۔ اور دوسری بات سنو، اگر زمین دی دھرتی تے ابو بکر صدیق مومن نہیں، میں کسے نو مومن منتا ہی نہیں۔ اور میرے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سی، ابو بکر تیرا ایمان ایک پلڑے دے اندر، پوری دنیا دا ایمان دجے پلڑے دے اندر، پوری کائنات دا ایمان مل کے صدیق تیرے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا نبی دے بستر تے علی ستا ہے، میں بالکل ستا ہے، علی پاک ہے بستر پاک ہے، میں بالکل ٹھیک ہے، بستر تے نبی سوئے بستر پاک، اتے علی سوئے علی پاک، تو میں جدی گوچ بستر والا خود سوئے، بول دے نہیں، ایتھے نبی دی امانت علی کول، اب پوری کائنات دی امانت ابو بکر دی گود ویچے، اینو نیندر آ گئی، یہ بستر نبی دا ہونی سی، ادھر تے نیندر بھی نہیں آئی، بول دے نہیں ہونا۔ کالا ناگ ڈنگ مار رہا ہے، ادوں بھی کالے نو اب نبی تے صدیق کٹھے وارا کھا دے، آج بھی کالے نو کٹھے وارا کھان دے، بولو نہیں۔ او کالا ڈنگ مار دا سی ابو بکر دی ایڑی تے، آج دا کالا ڈنگ مار دا ابو بکر دے ایمان تے۔ ادھر نیندر آ گئی، ادھر نیند نہیں آئی، ادھروں کالا ناگ ڈنگ مار دا، آنسو نکلے نے چہرہ مصطفیٰ تے ڈگے، اکھاں کھولیاں یار کی ہویا ہی۔ وہ لمحہ کیسا ہوئے گا جدو آقا فرماندے ہون گے یار کی ہوئے، وہ بول دے نہیں۔ تو انہوں پتہ ہے قرآن چے کہتا ایسی ہے جدے 8 مرتبہ صدیق دا تذکر ہے، ثانی اثنین کنوں کیا ہے؟ یہ ثانی اثنین تو مراد ابو بکر نہیں، میں کسے نو ماندا ہی نہیں۔ لا تحزن کنوں آکھیا ہے؟ ان اللہ مانا کنوں آکھیا ہے؟ جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نہیں نا تے اگے موجاں دے پیچھے وہ کہنے لگے رڑے دے چاڑ کے مروان لگا ہے نبی موسیٰ تے نبی موسیٰ کی کیا دی؟ انما ای ربی، میرے نہ میرا رب ہے۔ تے جدوں ویکھیا سارے کافر پیچھے آ گئے، تھلے انہاں دیاں کھچاں نظر آوندیاں نے پئیاں، سونیا محبوبہ پیچھے ہی آ گئے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر غم نہ کھا، ان اللہ معنا، ساڈے دعا نتیجہ رب ہے۔ اور نبی نے اپنی میت چو صدیق نو کڈیا ہی نہیں، اگر کڈیا تے دسو، بولو۔ پھر نبی علیہ السلام جدو مکے جو نکلے نے، شیخ بخاری دی حدیث ہے، فرمایا اللہ جی ساتھی چاہیے تھا، ہجرت دا سفر ہے، بڑا پرکٹھن سفر ہے، فرمایا جبریل تیرے دروازے تے چل کے آیا ہے، معراج دے سفر دا ساتھی تیرے دروازے تے ہجرت دے سفر دے ساتھی دے گھر تساں آپ چل کے جانا ہے، تے دوپہر دا ٹائم میرا آدھا نہیں، دروازہ کھڑکایا، کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہاں اندر تشریف لے آؤ، فرمایا ابو بکر علیحدہ ہو، تیرے نہ کوئی راز دی گل کرنی ہے۔ تے ابو بکر نے کی کیا؟ سونیا میرے بچیاں چ بہ کے گل کرو، مر جان گے تیرا راز آؤٹ نہیں کرن گے۔ نبی دا صدیق دا پورا کرانہ نبی دا ہمراز ہے۔ فرمایا اللہ نے کیا ہے کہ صدیق نو نال لو تے مکہ چھڑ کے مدینے ٹر جو۔ ابو بکر آندے نا سمانی یا رسول اللہ، رسول میرا نام لے کے کیا ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر تیرا نام لیا، فبکا ابو بکر۔ کیا استاد جی؟ ابو بکر رون لگ پے۔ ابو بکر فرمایا تیرا نام لے کے کیا ہے؟ کار یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو یاری، ہجرت دی منزل باری، ساڈی ازلاں تو یاری۔ وہ پھر کہو حضرت ابو بکر صدیق کی آندے نے اللہ اکبر کبیرہ کا نکلے، نبی دیاں تلیاں سج گئیاں، پیر سج گئے، ابو بکر دی نگاہ پئی، اکھاں چوں آنسو آ گئے، تے پتہ کی آندے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے،
ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلا تو اے یاری نعرہ تکبیر عظمت صدیق اکبر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مسلک اہل حدیث دی کستوری مولانا یوسف پسروری آئیے ابو بکر صدیق ہاں کیوں سوج گئے پیرن تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو اے یاری گل سنن والی تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چرساں چاری ساڈی ازلاں تو اے یاری گل سنو ذرا توجہ دینا جلال کیا ہاں تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چرساں چاری ساڈی ازلاں تو اے یاری تے گل بڑی پیاری سنن والی ذرا ٹھہر ونج سرکارے پہلے صاف کرے ساغار کیوں منو جان جناب دی پیاری ساڈی ازلاں تو اے اللہ اکبر کبیرہ گل بڑی ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں اللہ اکبر کبیرہ جدو آقا نے پوچھیا ابو بکر یار کی ہوئی ابو بکر روندے روندے کی آندے نے میں کیا صدیق میں تیری عظمت تو جگوار دیاں ساری کائنات نبی دے چہرے وال ویندی ہے میرا نبی تیرے چہرے وال دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ گل بڑی پیاری ہے ذرا غور کیجئے نا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تو اے یاری اللہ اکبر کبیرہ گل بڑی با کمال شیخ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جدو خیبر دے دن گئے نا فرمایا علی دی آنکھاں خراب نے علی دی آنکھاں خراب نے جی حضرت علی کتے نے پوچھا گیا اینا علی ابن ابی طالب حضرت علی بن طالب کتے نے لیاؤ لے کے آئے جی آنکھاں خراب نبی نے اپنی لب علی دی آنکھ تے لائی کتے لائی بولو خیبر چ علی دی آنکھ تے لب لگی غار سور چ صدیق دی اڈی تے لگی ایک کہن لگا ویکھے ہی فرق جو فرق آنکھ تے اڈی دے وہی فرق شان علی تے صدیق دے میں کہا لیا کواری میں تیریاں کھچاں وڈا منو ترگے دے وخا تو میں کہا تینو سمجھ نہیں آئی ملنگا علی دی آنکھ تے کیوں لائی ابو بکر دی اڈی تے کیوں لائی علی میں لب تیری آنکھ تے لا کے ٹر چلے ہاں ابو بکر دی ایڑی تے لا کے ٹر چلے ہاں اینا کھانا ابو بکر دے پیران وال ویندا جائیں جو صدیق کردہ جائے تم ہی کردہ جائیں آئیے ذرا غور کیجئے میرے تیرے پہ میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق قید رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے نال نکلے 3 دن تک جڑا غارے سور چ دودھ جاندا رہا ہے وہ بھی ابو بکر صدیق دیاں بکریاں دا جاؤ میں اعلان کر کے آنا ہجرت دے دن کوئی ایسی چیز وکھاؤ نبی دے کول جڑی صدیق دی نہ ہوئے جاؤ ایک چیز وکھاؤ
جیری اونٹنی ہے وہ بھی ابو بکر صدیق دی. عامر بن فہیرہ ابو بکر دا غلام ہے، دی مہار پھڑن والا. او ہجرت دا سامان جس چادر چ بنے ہے وہ بھی اما عائشہ صدیقہ دے سر دی چادر ہے. کوئی بخاؤ تے صحیح نا. پھر نبی نے اپنی زندگی صدیق نو علیحدہ کیتا، کوئی ایک حدیث بخاؤ. نبی تے آخری ایام چنے تے پھر بھی اللہ دے رسول نماز دا ٹائم ہو گیا. بلال آئے، السلام. اما جی عائشہ فرماندی ہیں محبوب جی صحابہ انتظار کر رہے ہیں. تو کی فرمایا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میرے ابو بکر نو کہہ دو نماز. استاد جی صحیح بخاری چ 27 مرتبہ حدیث آندی ہے امام بخاری نے. 27 مرتبہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ہن مینوں ایک گل دسو اکاڑے والے ہو، حضرت علی موجود ہے کہ نہیں؟ حضرت علی مسجد نبوی چ موجود ہے کہ نہیں؟ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عباس، حضرت عقیل موجود؟ کسی نے اعتراض کیتا ہے؟ بولو دے صحیح. اے کیمرے لگے نے لین چ، پورا حال فل ہے، کمرے چ بیٹھ کے گل نہیں کر رہا. کوئی دنیا دا مولوی ایک حدیث تے ذخیرے چو ایک حدیث لے کے آئے حضرت علی نے ابو بکر دی امامت اور خلافت تے اعتراض کیتا ہوئے، میں اس ذاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا، مسئلہ کہل دی چھڑ دیا گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. خلیفہ بلا فصل، گلی گلی نگر نگر، مسئلہ کے حق اہل حدیث حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب. میں گل کہنا، معراج دے دن اقصی دی مسجد دے اندر جبریل نے نبی نو بازو تو پھڑ کے مصلی تے کھڑا کیتا ہے. کوئی نبی میرے نبی نو مصلی تو پیچھے نہیں کر سکیا. ابو بکر دا بازو پھڑ کے نبی نے ابو بکر نو مصلی تے کھڑا کیتا ہے. کوئی صحابی ابو بکر نو مصلی تو پیچھے نہیں کر سکیا. اگر ہے تو لے آؤ. اعتراض کیتا ہے، میں کہنا کیتا نہیں، رب نے کروایا ہے. کدے کو کروایا؟ میری ماں عائشہ کو کروایا رضی اللہ تعالی. محبوب جی نہیں، ابو دا دل نرم ہے تے حضرت عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. حضرت عمر نو فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. پھر اما عائشہ نے نہیں عمر نو کہہ دیو. پھر آقا فرماتے نے مرو ابا بکر فلی. پھر اما عائشہ نے تیجی دفعہ کیا تاکہ گل چنگی طرح پکی ہو جائے، کوئی اعتراض نہ کر سکے. پھر تیجی دفعہ کیا فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، میں نہیں کہہ رہا. عرش دا رب انکار کر رہا ہے، زمین والے بھی انکار کر رہے نے. میرے رب نو میرے مصلی تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا. زمین والے بھی نہیں مانتے، عرش دا رب بھی نہیں مانتا. ایسا جے ہووے تے ہو ہی نہیں سکتا. صدیق دے اگے کوئی کھلو ہی نہیں سکتا. بول دے نہیں، کسے دی جرت ہے. بلکہ آخری ایام استاد جی اما عائشہ نو آقا فرمایا عائشہ ذرا پردہ پراں کرنا، میں ویکھاں صدیق دے پیچھے نماز کون نہیں پڑھدا. جنہوں ابو بکر نے اپنا امام منیا، علی نے اپنا امام منیا، تو کیوں نہیں مانتا؟ جدے پیچھے 2-2.5 سال تک نمازاں پڑھی ہیں اور ہے بھی چیف جسٹس سے ابو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عام بندے نہیں. یہ تھے ساڑھی مسیح ایک بابا ناراض ہو جائے تو ہی کاری نو مسلے دے نہیں، پہلو بابے نو راضی کر. تمہیں پتا ہر مسیح کو ایک بابا تے ہوندہ ہے نا، جے کو کاری مولوی تنگ ہوندہ ہے. کروں بابا نوح کو تنگ، مسیحتے مولوی ہو دے کو تنگ. بولتے نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ تھے کہ بابا ناراض ہو جائے تیسی مولوی نو مسلے تے. یہ تھے حضرت علی ہے. حضرت علی اگر ناراض سن تو پھر ابو بکر مسلے تے کیوں آیا؟ بولو. نالے علی نو پیار ہی بڑا ہے ابو بکر و عمر نا. حضرت عمر دی میت پئی ہے تے آندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود میرے کندھے تے اوتے ایک بندے ہاتھ رکھیا تے کہنے لگا واہ عمر
میں پوری زندگی نبی دی زبان چو سندا رہا. میں تے ابو بکر و عمر اتھے گئے, میں تے ابو بکر و عمر اتھے بیٹھے, میں تے ابو بکر و عمر فلاں جگہ تے گئے, میں تے ابو بکر و عمر فلاں جگہ تو آ رہے ہیں. نبی دی زبان دا تکیہ کلام سی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے میں پچھوں مڑ کے ویکھیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے گل کہہ رہے نے. اس واسطے میرا ابو بکر, آؤ سنن نبی داؤد دی ایک روایت یاد آ گئی, سنا دیا. کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61, سکے بند حدیث ہے, بول دے نہیں, سکے بند حدیث ہے. نبی علیہ السلام بیمار ہوئے, بلال نے اذان کہی ہے, آپ آن کے باری دیں گے. بلال آندے نے سونے صلاح یا رسول اللہ, نماز دا ٹائم ہو گیا. آقا فرما دے بلال یار کسے نو کہہ دے نماز پڑھا دے. بلال آندے نے میں سمجھ گیا, پوری مسجد نبوی چ نظر ماری, صدیق نظر نہ آئے. تو میں حضرت عمر نو کیا, میں جی تسی نماز پڑھاؤ. ابو بکر تے نہیں ہے, عمر مسلح تے کھلوتے. میں قربان جاواں جدو عمر کھڑے ہوئے تکبیر ہوئی اللہ اکبر, عمر دا طبی طور تے آواز بڑا اچھا سی. عام ہی بول دے پھر بھی اتنا لگتا ہے اچھے بول. تے جوان کنے سن, علامہ سلیبی نے لکھیا ہے کہ آپ نے نا ایک دن چمڑا اپنے پیر دے تھلے رکھیا تے 7 بندے نے کہا بھی چمڑا میرے پیر تھلے کھچو. ہاں چمڑا ٹوٹ گیا, عمر دے پیر تھلے نہیں نکلیا. جے عمر نہیں تے موت ہی, جے عمر نہیں تے قبر ہے. بول دے نہیں, کتھوں کتھوں عمر نو کڈو گے. مسیتے بچے نو داخل کران ہوندا مدرسے چ تے ماشاءاللہ کنی عمر ہی بچے دی, اور تیرا ابا فوت ہو گیا, کنی عمر سی تیرے باپ دی, 10 کتھوں کڈے گا. بولو من عمر نو عمر دراز ہووی, شالا روے عمر دا دردی. میں تے ویکھیے عمر دے در تے لکھاں دی عمر سنور دی. عمر دی شان پوچھنی تے حسین کو لو پوچھ جدے گھر تھی ہے حیدر دی. حیران ہے یوسف پسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر دی. کیویں تیرا دل کردا ہے عمر دے خلاف بکواس کر دے. عمر تے او شخصیت ہے, ساڈی ماں فرماندیاں نے بستر ساڈے ہوندے سن, رائے عمر دی ہوندی سی, آسمان تو قرآن نازل ہوندا سی. شاہ ولی انہوں نے حجت اللہ جی لکھا قرآن چ 22 مقام ایسے نے جڑی رائے زمین تے عمر نے دیتی, عرش تو قرآن بن کے محمد دے قلب اطہر تے نازل ہو. حضرت عمر دا آواز تبھی اللہ اکبر. آقا چار پئی تو اٹھے, چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا, جڑی پیتی مسجد نبوی کھول دی. آقا فرمایا لا لا نہیں اینا صدیق, جا حدیث اٹھاؤ. اینو آندے نے خلیفہ بلا فصل, اینا صدیق. جواب نہیں آیا, نماز ہو رہی ہے, نماز مکمل ہوئی, آقا بہ گئے, ابو بکر بھی آئے. صحابہ نے سارا واقعہ ابو بکر نے سنایا. ابو بکر سدھے اجرائے عائشہ. آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتے گئے سو, اللہ دے رسول فلاں جگہ تے گیا مدینے تو باہر, نماز پڑھی. فرمایا نہیں. فرمایا جاؤ صحابہ نو کٹھا کر لو, نماز دوبارہ پڑھا دو. اللہ دے رسول نماز تے ہو گئی ہے, عمر نے پڑھا دیتی ہے. فرمایا منو بھی پتہ ہے عمر نے پڑھائی ہے, پر صدیق تو دوبارہ پڑھانا انہاں دی نفلی ہو جائے گی, تیری فرضی ہو جائے گی. آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مسلح دا وارث میرا صدیق ہے. انہوں آندے نے خلیفہ بلا فصل, کائنات کوئی لیاؤ تے صحیح. میری ماں آقا علیہ السلام کو ایک اماں مسئلہ پوچھن واسطے آئی. اللہ رسول مسئلہ دے, فرمایا بی بی کل آئی پھر آئی. اللہ رسول پھر تسی نہ ہو. فرمایا پھر میں نہ ہوں تو سیدھی ابو بکر صدیق کو چلی جائی. اور نبی دی زندگی چ اگر فتوہ چلے تو ابو بکر صدیق دا چلے. 17 نمازاں نبی دے مسلح تے نبی پاک دی زندگی چ پڑھائیاں نے. وہ کون ہے 17 نمازاں جن نے پڑھائیاں؟ وہ ابو بکر صدیق ہے. ہجے بھی میرے بھائی کہے نہیں وہ علی دا حق سی خلافت دا, خلافت کھوئی. کہ میں ہے ایک پاسے تو ہی آندے علی مشکل کشا ہے, تو خلافت بھی کھوا بیٹھ. بولتے نہیں, کو سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ. اس واسطے اللہ سانو سارے انو پیغمبر دے یاراں دا یار بنائے, نبی دے تابعہ داراں دا تابعہ دار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.